بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے ساتھیوں، مثنوی اور بیانیہ شاعری ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ گوپی چند نرنگ، ساگر صدیقی، مہدی نظمی یا پھر محمود شیرانی؟ بات کریں گوپی چند نرنگ کی، تو گوپی چند نرنگ کی پیدائش 11 فروری 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوئی ہے اور وفات 2022 عیسوی کو امریکہ میں۔ محمود شیرانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے اور وفات 1946 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی دوستو، تو مثنوی اور بیانیہ شاعری کے مصنف ہو جائیں گے مہدی نظمی۔ یاد رکھیں گے دوستو، مثنوی اور بیانیہ شاعری اس کتاب کے تخلیق کار ہیں مہدی نظمی۔ مثنوی اور بیانیہ شاعری مہدی نظمی کی تخلیق ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ شوکت سبزواری کے علاوہ اردو لسانیات کے عنوان سے کس نے کتاب لکھی ہے؟ نصیر احمد خان، ساغر صدیقی، مہدی نظمی یا پھر خلیل الرحمن اعظمی؟ جی دوستو، تو شوکت سبزواری کے علاوہ اردو لسانیات کے عنوان سے جو ہے نصیر احمد خان صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ نصیر احمد خان صاحب کا بھی اس نام سے کتاب ہے اردو لسانیات، اور شوکت سبزواری صاحب کا بھی اسی نام سے کتاب ہے۔ شوکت سبزواری کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1905 عیسوی میں شوکت سبزواری کی پیدائش ہوئی ہے میرٹھ میں، اور وفات 1973 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ یہ دوستو، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا، اردو لسانیات جو ہے اس نام سے جو ہے نصیر احمد خان صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اچھا دوستو، مجھے یہ بتائیے گا کہ جدید اردو لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ جدید اردو لسانیات، یہ تو ہو گیا اردو لسانیات۔ آپ نے بتانا ہے کہ جدید اردو لسانیات کس کی کتاب ہے؟ جدید اردو لسانیات یہ کتاب کس کی ہے؟ جدید اردو لسانیات، اس کتاب کے خالق کون ہیں دوستو؟ جدید اردو لسانیات، جی دوستو، تو اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے ڈاکٹر امیر اللہ خان شاہین۔ ڈاکٹر امیر اللہ خان شاہین، ڈاکٹر امیر اللہ خان شاہین اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے، جدید اردو لسانیات۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ لسانیات اور اردو کس کی کتاب ہے؟ لسانیات اور اردو، لسانیات اور اردو اس کتاب کے تخلیق کار کون ہے؟ لسانیات اور اردو اس کتاب کے تخلیق کار کون ہے دوستو؟ لسانیات اور اردو کے مصنف ہو جائیں گے دوستو ڈاکٹر سید محمود الحسن رضوی۔ ڈاکٹر سید محمود الحسن رضوی، یاد رکھیں گے، ڈاکٹر سید محمود الحسن رضوی جو ہے اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے دوستو۔ لسانیات اور اردو کے مصنف ڈاکٹر ڈاکٹر سید محمود الحسن رضوی ہو جائیں گے، لسانیات اور اردو کے مصنف ہو جائیں گے۔ اور بھی اسی ملتا جلتا جو ہے اسی نام سے جو ہے دیگر مصنف کی کتابیں ہیں، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ لسانیات اور اردو زبان کی تشکیل۔ لسانیات اور اردو زبان کی تشکیل اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے ڈاکٹر محمد اشرف کمل۔ اردو کی لسانی تشکیل مرزا خلیل احمد بیگ صاحب کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس سے سوال UGC نیٹ میں بہت دفعہ بن چکا ہے اور آئندہ بھی بنے گا، چونکہ ایک امپورٹنٹ یہ کتاب ہے مرزا خلیل احمد بیگ کی، تو ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اردو زبان کی تاریخ، اگین یہ کتاب بھی بہت ہی مشہور ہے، مرزا خلیل احمد بیگ صاحب کی ہے۔ ایک اور کتاب ہے اردو ادب کی تاریخ۔ اردو ادب کی تاریخ، اس کتاب کے مصنف ہیں T گراہم بیلی، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے سید محمد عصیم صاحب نے کیا ہے۔ یہاں عصیم ہوگا، سید محمد عصیم۔ اردو ادب کی تاریخ T گراہم بیلی کہ یہ کتاب ہے جس کا ترجمہ سید محمد عصیم صاحب نے کیا ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے اسی نام سے اردو ادب کی تاریخ، اسی عنوان سے کتاب ہے، عظیم الحق جنیدی صاحب کا ہے۔ اور اگین اردو ادب کی تاریخ اسی عنوان سے نسیم قریشی صاحب کا بھی کتاب ہے۔ اردو ادب کی تاریخ اسی عنوان سے دوستو پروفیسر ضیاء الرحمن صاحب کا کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اردو ادب کی تاریخ گراہم بیلی کا بھی کتاب ہے. اردو ادب کی تاریخ عظیم الحق جنیدی صاحب کا بھی ہے. اس کے علاوہ نسیم قریشی صاحب کا بھی ہے اور پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کا بھی ہے. تو ضرور یاد رکھیں گے اردو ادب کی تاریخ. اس کے جو ہے اس عنوان سے جو ہے 4 لوگوں نے کتاب لکھا ہے: ٹی گراہم بیلی، عظیم الحق جنیدی، نسیم قریشی اور پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی. اس کے علاوہ جو ہے سماجی لسانیات، اس کتاب کے تخلیق کار ہو جائیں گے خلیل احمد. ادب اور لسانیات کے بارے میں بات کریں تو اے صدیقی اس کے مصنف ہو جائیں گے. اور اردو زبان و لسانیات یہ گوپی چند رنگی. عام لسانیات گیان چند جین کا ہے. عام لسانیات جو ہے گیان چند جین کی کتاب ہے دوستو. یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ تصانیف ہیں، تو ضرور ذہن میں رکھیے گا دوستو. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3 ہے: شامل نصاب کتابوں میں سے کس کتاب کا نام بقول مصنف چلتے چلاتے بھی ہو سکتا تھا؟ جی تو وہ ہو جائے گا اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا یہ خود نوشت ہے دوستو. اس آباد خرابے میں کہ مصنف اختر الایمان کی پیدائش و وفات کے بارے میں بات کریں تو 1915 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے بجنور میں، اور وفات 1996 عیسوی میں ہوئی ہے. اس آباد خرابے میں 1996 عیسوی میں ہی شائع ہوئی ہے. جاپان چلو مجتبیٰ حسین کا ہے. ورود مسعود حسین خان کا ہے. اور اسم اعظم جو ہے کن کا ہے دوستو؟ اسم اعظم جی تو اسم اعظم ہو جائے گا شہریار صاحب کا ہے. مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو یہ قائم گنج فروخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو. جاپان چلو کے مصنف مجتبیٰ حسین کی پیدائش جو ہے دوستو 1936 عیسوی کو یہ ہے کرناٹک میں، اور وفات 2020 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. اسم اعظم کے مصنف شہریار کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو شہریار کی پیدائش جو ہے دوستو ہوئی ہے 1936 عیسوی. 1936 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے. 1936 عیسوی میں جو ہے مجتبیٰ حسین صاحب کی بھی پیدائش ہے، اور 1936 عیسوی میں شہریار صاحب کی بھی پیدائش ہے. اور شہریار کی وفات جو ہے دوستو علی گڑھ میں 2012 عیسوی کو ہوئی ہے. بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 4 کی طرف. خامیوں کے نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شدومت کے ساتھ کس تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے؟ تاثراتی، سماجی، مارکسی کو ترقی پسند بھی کہا جاتا ہے، یا پھر تاریخی؟ جی دوستو تو خامیوں کے نظر انداز کر کے صرف محاسن کو شدومت کے ساتھ جو ہے تاثراتی تنقید میں اختیار کیا جاتا ہے. رائٹ آپشن آپ کا پہلا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیں گے. اردو میں نظم کو رواج دینے میں کس انگریز نے حصہ لیا؟ جی تو اردو میں نظم کو رواج دینے میں دوستو کرنل ہالرائڈ نے حصہ لیا. اردو میں نظم کو رواج دینے میں کرنل ہالرائڈ نے حصہ لیا تھا. اردو کا پہلا نظم اگر آپ سے پوچھا جائے کون سا ہے تو یاد رکھیں گے اردو کا پہلا نظم جو ہے چکی نامہ ہے. چکی نامہ اردو کا پہلا نظم قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے مصنف ہو جائیں گے بندہ نواز گیس و دراز. خواجہ بندہ نواز گیس و دراز اس کے مصنف ہو جائیں گے، اور یہ اردو کے پہلے جو ہے نظم نگار بھی ہیں. انہی کا ہے چکی نامہ، اور یہ اردو کا پہلا نظم ہے. بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. حسن و دل کو کس داستان کے کردار ہیں دوستو؟ حسن و دل جو ہے یہ کس داستان کے کردار ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو حسن و دل جو ہے یہ داستان صبرس کے کردار ہیں. حسن و دل داستان صبرس کے کردار ہیں. صبرس کو ملا وجہی نے دوستو 1635 عیسوی میں تحریر کیا تھا. ملا وجہی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1566 عیسوی میں ملا وجہی کی پیدائش ہوئی ہے دوستو، اور وفات جو ہے 1659 عیسوی کو ہوئی ہے گولکنڈہ میں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی یہاں دیا گیا جوگیا لمبی لڑکی ٹرمین سے پڑھے اور یوکلپٹس، تو یہ درست ہیں. راجندر سنگھ بیدی کے افسانے ہیں، اور ان کے افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے دوستو. اپنے دکھ مجھے دے دو میں یہ شامل ہے.
اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ دیکھیے گا نئی بیوی، معصوم بچہ، بدنصیب کی ماں اور شانتی، تو یہ بھی درست ہیں صنفی اعتبار سے، یہ بھی افسانے ہیں۔ اور یہ افسانے کن کے ہیں؟ تو یہ افسانے ہیں منشی پریم چند کے ہیں، اور یہ ان کے افسانی مجموعہ واردات میں شامل ہیں۔ واردات میں یہ شامل ہیں افسانے۔ واردات کب منظر عام پر آیا؟ تو 1938 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اور اپنے دکھ مجھے دے دو کب شائع ہوا دوستو؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا دوستو۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے، جس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ واردات میں ٹوٹل 13 افسانے شامل ہیں دوستوں۔ اس کے علاوہ سی اور آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ اب سی اور ڈی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں دیا گیا پالی ہل کی ایک رات اور روشنی کی رفتار۔ تو پالی ہل کی ایک رات، روشنی کی رفتار، یہ جو ہے قرۃ العین حیدر کے افسانی مجموعہ روشنی کی رفتار ہی میں شامل ہے۔ روشنی کی رفتار 1982 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ یہاں دیا گیا دیوالا اور روشنی۔ تو دیوالا جو ہے دیوالا یہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، اور روشنی یہ جو ہے منشی پریم چند کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں دیا گیا نیا قانون۔ تو نیا قانون جو ہے سعادت حسن منٹو کا ہے۔ موزیل یہ بھی سعادت حسن منٹو کا ہے۔ ہتک بھی سعادت حسن منٹو کا ہے، لیکن شکوہ شکایت جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، سی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور بی ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ افسانہ نگار اور ان کے افسانے کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں دیا گیا قرۃ العین حیدر، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹو۔ ان سبھی کی پیدائش وفات کے بارے میں جب تک ذکر کر لیتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش جو ہے دوستو 1927 عیسوی کو یہ علی گڑھ میں، اور وفات 2007 عیسوی کو نویڈا میں ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول آگ کا دریا ہے۔ آگ کا دریا جو ہے ان کا داخل نصاب ناول ہے، اور یہ کب منظر عام پر آیا ہے آگ کا دریا؟ تو یاد رکھیں گے 1959 عیسوی میں۔ 1959 عیسوی منظر عام پر آیا ہے، اور آگ کا دریا 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ 101 ابواب پر مشتمل ہے، اور اسے 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آگ کا دریا 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے، 101 ابواب پر مشتمل ہے، اور یہ اسے جو ہے آگ کا دریا کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب افسانی مجموعہ جو ہے روشنی کی رفتار، میں نے اوپر ذکر کر لیا ہے۔ روشنی کی رفتار جو ہے 1982 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 18 افسانے شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کرشن چندر کی۔ تو کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو نومبر 1914 عیسوی کو یہ دوستوں نومبر 1914 عیسوی کو کرشن چندر کی پیدائش ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہم وحشی ہیں 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ 1948 عیسوی میں ہم وحشی ہیں افسانی مجموعہ شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو یہ، اور وفات 1984 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ لاہور میں پیدائش اور وفات ممبئی میں 1984 عیسوی کو۔ ان کا داخل نصاب جو ہے ناول ہے ایک چادر میلی سی ان کا ناول ہے دوستو، ایک چادر میلی سی، اور یہ ناول جو ہے 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ایک چادر میلی سی 11 ابواب پر مشتمل ہے دوستوں۔ اور راجندر سنگھ بیدی کے داخل نصاب افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اسے میں نے اوپر ذکر کر دیا ہے۔ اب یہاں بات کر لیتے ہیں سعادت حسن منٹو کی۔ تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو یہ دوستو 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے لاہور میں ان کی 1955 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1955 عیسوی کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ٹھنڈا گوشت ہے۔ ٹھنڈا گوشت ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے دوستو، ٹھنڈا گوشت۔ اور ٹھنڈا گوشت جو ہے اس میں ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں۔ 8 افسانوں پر مشتمل یہ افسانی مجموعہ ہے، اور یہ 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے دوستو۔ جی تو افسانہ نگار ان کے افسانے کے اعتبار سے یہاں 2 زمرہ آپ نے تلاش کرنا تھا، تو اس کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا سی اور ڈی۔
راجندر سنگھ بیدی کا گرہن ہو جائے گا، سعد حسن منٹو کا نیا قانون ہو جائے گا۔ فقیروں کی پہاڑی کن کا ہے؟ تو فقیروں کی پہاڑی قرۃ العین حیدر کا ہے، کرشن چندر کا نہیں ہے۔ اور صرف ایک سگریٹ کن کا ہے دوستو؟ صرف ایک سگریٹ راجندر سنگھ بیدی کا ہے، صرف ایک سگریٹ جو ہے بیدی کا ہے، قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے۔ فقیروں کی پہاڑی کن کا ہے؟ تو فقیروں کی پہاڑی قرۃ العین حیدر کا ہے، صرف ایک سگریٹ کے مصنف ہو جائیں گے راجندر سنگھ بیدی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا، نوٹ مارک کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محققین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ تو محققین اور کتابوں کے اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن، پہلے میں یہاں ملا دیتا ہوں، اس کے بعد سے رائٹ آپشن بتاتا ہوں۔ محی الدین قادری زور کا سرگزشت غالب، نصیر الدین ہاشمی 1895 سے 1964 والی کی کتاب ہو جائے گی دوستو دکن میں اردو۔ 1925 سے 2006 یعنی رشید حسن خان کی انشاء اور تلفظ، اور 1870 سے 1961 والے کی یعنی مولوی عبدالحق کی چند ہم عصر۔ اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا، یعنی کہ یہ والا تیسرا یہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں محی الدین قادری زور صاحب کی پیدائش کی دوستو۔ تو محی الدین قادری زور صاحب کی پیدائش 1905 عیسوی کو یہ ہے، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں، حیدرآباد میں پیدائش ہے ان کی 5 میں، اور 62 میں ان کی وفات ہے کشمیر میں۔ نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش 1895 عیسوی کو یہ ہے، 1895 عیسوی کو حیدرآباد میں، اور وفات 1964 عیسوی کو یہ ہے۔ رشید حسن خان کی 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو یہ ہے۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 عیسوی کو 1870 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1961 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ اب بڑھ جاتے ہیں دوستو سوال نمبر 10 کی طرف۔ اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ مصرع دوستو کس نظم کا حصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ یہ نظم کن کی ہے۔ جی دوستو، تو یہ مصرع جو ہے نظم تنہائی کا ہے، تنہائی سے یہ اخذ کیا گیا ہے، اور تنہائی کے مصنف ہو جائیں گے فید احمد فیض کا یہ نظم جو ہے تنہائی، ان کے داخل نصاب UGC نیٹ کے نصاب میں یہ شامل ہے نظم تنہائی۔ اور تنہائی نظم کے کچھ اشعار ہیں، جیسے کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگے تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ فیض احمد فیض کا یہ نظم ہے تنہائی، اسی نظم سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو۔ 1911 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے سیالکوٹ میں، اور وفات 1984 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ سمندر کا بلاوا جو ہے کن کا ہے دوستو؟ سمندر کا بلاوا حویلی کن کا ہے اور گریز کن کا ہے؟ تو سمندر کا بلاوا اور حویلی یہ مخدوم محی الدین کا ہے، اور گریز کن کا ہے؟ گریز جی، تو گریز جو ہے ساحر لدھیانوی کا ہے۔ سمندر کا بلاوا اور حویلی جو ہے یہ مخدوم محی الدین صاحب کی نظم ہے دوستوں۔ سمندر کا بلاوا مخدوم محی الدین کا تو نہیں ہے۔ سمندر کا بلاوا کن کا ہے آپ مجھے بتائیے گا۔ جی، تو سمندر کا بلاوا جو ہے یہ میرا جی کا نظم ہے دوستو، میرا جی کا نظم ہے۔ سمندر کا بلاوا 1912 سے 1949 والے کا نظم ہے۔ حویلی 1908 سے 1969 والے کا نظم ہے۔ گریز جو ہے دوستو، گریز 1921 سے 1980 والے کا نظم ہے، اور تنہائی 1911 سے 1984 والے کا نظم ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔
ان میں درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیوں، تو درست جوڑ آپ کا ہو جائے گا شاد عظیم آبادی کا نغمہ الہام۔ آہنگ مجاز کا شعری مجموعہ ہے۔ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے گل نغمہ، فراق گورکھپور کا ہے۔ جگر مراد آبادی کا آتش گل ہے اور گل نغمہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ ایشیا جاگ اٹھا علی سردار جعفری کا ہے، مخدوم محی الدین کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آپشن بی ہو جائے گا دوستوں۔ بات کریں شاد عظیم آبادی کی تو ان کا اصل نام سید علی محمد تھا۔ سید علی محمد ان کا اصل نام تھا دوستو، سید علی محمد۔ اور شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوئی ہے دوستو پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ سید عباس مرزا ان کے والد کا نام تھا دوستو، سید عباس مرزا ان کے والد کا نام تھا۔ اور انگریزی حکومت نے دوستو شاد عظیم آبادی کو 1891 عیسوی کو جو ہے انہیں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ خان بہادر کا خطاب جو ہے انگریزی حکومت نے انہیں عطا کیا تھا 1891 عیسوی کو۔ اور شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے دوستو حمید عظیم آبادی نے 1928 عیسوی کو مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ تو ضرور یاد رکھیے گا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ان کے کس شاگرد نے جو ہے 1928 عیسوی مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا، تو حمید عظیم آبادی نے شاد عظیم آبادی کی غزلوں کا دیوان ان کے یہ شاگرد تھے حمید عظیم آبادی نے جو ہے انہوں نے ہی 1928 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا۔ اور نغمہ الہام یہ تو شاد عظیم آبادی کا مجموعہ ہے ہی، اس کے علاوہ میں خانہ الہام، اس کے علاوہ جو ہے حیات فریاد، اس کے علاوہ جو ہے رباعیات شاد، سروش مستی، مثنوی مادر وطن، فروغ ہستی، یہ سبھی جو ہیں شاد عظیم آبادی کے مجموعہ کلام ہیں۔ اندھیر نگری شاد عظیم آبادی کا کیا ہے دوستو؟ اندھیر نگری شاد عظیم آبادی کا یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اندھیر نگری شاد عظیم آبادی کا دیوان ہے۔ شاد عظیم آبادی کا یہ دیوان ہے اندھیر نگری۔ اور شاد عظیم آبادی جو ہے انہوں نے 8 مثنویاں لکھی ہیں، انہوں نے ٹوٹل 8 مثنویاں لکھی ہیں۔ نالہ شاد، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند اور نالہ دلکش۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے گا، نالہ شاد، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، فغان دلکش، نوید ہند اور نالہ دلکش۔ اور شاد عظیم آبادی نے ایک ناول لکھا تھا دوستوں سورۃ الخیال کے نام سے، جو 1876 عیسوی میں منشی حسن علی کے حزب ایمان جو ہے انہوں نے لکھا تھا اور یہ شائع ہوا تھا۔ سورۃ الخیال ضرور یاد رکھیے گا، سورۃ الخیال ان کے ناول کا نام ہے دوستو، شاد عظیم آبادی کے سورۃ الخیال۔ اور یہ منشی حسن علی کے حزب ایمان جو ہے انہوں نے یہ ناول کو 1876 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ کس نے شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کہا تھا؟ اس دور کا میر جو ہے شاد عظیم آبادی کو کس نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا سید سلیمان ندوی نے۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے، سید سلیمان ندوی 1884 سے 1953 والے نے شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کہا ہے۔ شاد عظیم آبادی کو اس دور کا میر کرنے والے 1884 سے 1973 والے ہیں، یعنی سید سلیمان ندوی ہیں۔ اور شاد عظیم آبادی کے دوستو، شاد عظیم آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد عظیم آبادی کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ جی تو
اس بیان کو کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ بڑے بڑے محقق ہیں، کوئی ایک پارٹیکولر کوئی مصنف نہیں ہے، کوئی ادیب نہیں ہے یہ کہنے والے، بلکہ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میر کے سادہ اور بے ساختہ انداز بیان میں آتش کی رنگینی بیان کی آمیزش کر دی جائے تو شاد عظیم آبادی کا اسلوب وجود میں آتا ہے۔ اور شاد عظیم آبادی کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کس نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیں گے نور الحسن نقوی نے، نور الحسن نقوی نے کہا تھا دوستو۔ چلے جی دوستو، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر تقی میر کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ جی دوستو، تو میر تقی میر کی ولادت آگرہ میں ہوئی ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو ہوئی ہے آگرہ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا، محمد تقی ان کا اصل نام تھا، میر تقی میر کا۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے دوستو جن کو علامہ اقبال کی ہی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ جی تو وہ ہو جائیں گے میر حسن۔ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 1901 عیسوی میں ملا تھا دوستو، اور 1923 عیسوی میں انہیں سر کا خطاب دیا گیا تھا۔ 1901 عیسوی میں جو ہے انہیں ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا، اور 1923 عیسوی میں انہیں سر کا خطاب ملا تھا، اور 1907 عیسوی میں یہ کچھ ڈیٹ ہیں، انہیں آپ ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یو جی سی نیٹ کے حوالے سے۔ 1907 عیسوی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، میونخ یونیورسٹی جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی۔ تو 1901 عیسوی میں جو ہے انہیں ملک الشعراء کا خطاب ملا، 1923 عیسوی میں جو ہے انہیں سر کا خطاب ملا، اور 1907 عیسوی میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ کس نثری صنف کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ جی تو آپ کا صحیح جواب انشائیہ ہو جائے گا۔ انشائیہ کو ذہن کی ترنگ بھی کہا جاتا ہے، اور ذہن کی ترنگ کہنے والے انشائیوں کو کون ہیں دوستو؟ تو لونجائنس یا لونجائنس، ٹھیک ہے۔ انشائیہ کو ذہن کی ترنگ جو ہے لونجائنس نے کہا تھا، اور انشائیہ جو ہے یہ اردو میں کس کے ذریعے آئی ہے؟ اردو میں فارسی نہیں، عربی بھی نہیں، انگریزی کے راستے آئی ہے۔ انشائیہ جو ہے انگریزی کے ذریعے آئی ہے اردو میں، اور انشائیہ کی جھلک جو ہے سب سے پہلے ملا وجیحی کی تحریروں میں نظر آتی ہے، سبرس میں جو ہے انشائیہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے دوستو؟ جی دوستو، تو اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث جو ہے مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں الطاف حسن عالی نے اس کتاب کو 1893 عیسوی میں مطبع انصاری دہلی سے شائع کیا تھا، اور حال ہی نے اسے مقدمہ ابن خلدون کی طرز پر لکھا تھا۔ بات کریں ہماری شاعری، تنقیدی جائزے اور شعر العظم کی، تو ہماری شاعری جو ہے یہ مسعود حسین رضوی ادیب صاحب کی کتاب ہے۔ مسعود حسین رضوی ادیب صاحب کی یہ کتاب ہے دوستو ہماری شاعری، اور تنقیدی جائزے اس کتاب کے مصنف ہیں دوستو احتشام حسین 1912 سے 1972 والے، اور شعر العظم یہ شبلی کی ہے 1857 سے 1914 والے، اور مولانا الطاف حسن عالی 1837 سے 1914 والے ہو جائیں گے۔
شعر العجم جو ہے یہ شبلی کی ہے، جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو صحیح جوڑ آپ کا ہو جائے گا گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا، ایوان غزل جیلانی بانو کا ہے، شکست کرش چندر کا ناول ہے، ایسی بلندی ایسی پستی کن کا ہے دوستو؟ ایسی بلندی ایسی پستی، اسے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا، ایسی بلندی اور ایسی پستی کس کی ہے۔ یہ بات کر لیتے ہیں قرۃ العین حیدر کی۔ تو گردش رنگ چمن جو ہے یہ اسے 1988 عیسوی میں دوستو یہ ناول جو ہے شائع ہوا ہے، اور قرۃ العین حیدر نے اسے غالب کے ایک شعر کے مصرعے کے ٹکڑے سے لیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے ماہ وصال عین دلی۔ جو ہے اس شعر سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ شعر یہ ہے کہ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے مائے وصال اندلی۔ اسی شعر سے جو ہے یہ غالب کا شعر ہے، اسی شعر کے ٹکڑے سے جو ہے انہوں نے اس کا عنوان لیا ہے گردش رنگ چمن، اور گردش رنگ چمن 1988 عیسوی میں شائع ہوا ہے دوستوں۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا ہاں، ایسی بلندی ایسی پستی جو ہے، ایسی بلندی ایسی پستی جو ہے دوستوں، ایسی بلندی ایسی پستی کن کا ہے؟ جی یہ عزیز احمد کا ہے، ایسی بلندی ایسی پستی، ایسی بلندی ایسی پستی جو ہے عزیز احمد صاحب کا ناول ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرۃ العین حیدر کے کچھ دیگر ناول ہیں، جیسے کہ آخر شب کے ہم سفر، یہ اس ناول پہ گیان پیٹھ کا ایوارڈ جو ہے 1990 عیسوی میں نوازا گیا تھا، اور ان کا داخل نصب آگ کا دریا آپ کو معلوم ہی ہوگا، اوپر ہم لوگوں نے اس کے بارے میں ذکر کر لیا ہے۔ اور ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے پتجھڑ کی آواز، جن پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ جو ہے نا 1959 عیسوی میں ملا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس شعر کے خالق کون ہیں دوستو؟ جی دوستو، تو اس شعر کے خالق ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ 1778 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش وفات یاد رکھیے گا، زمانی ترتیب پوچھا جاتا ہے پیدائش وفات سے۔ فیض آباد میں ان کی پیدائش ہے 1778 عیسوی کو، اور وفات 1847 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ آتش کے یہ معاصر تھے، اور یہ جو ہے ناصر جو ہے ناصر، یہ خواجہ حیدر علی آتش کے ہم عصر تھے، اور دیا شنکر نسیم کے استاد بھی رہے ہیں یہ خواجہ حیدر علی آتش۔ یہاں دیا گیا ہے شاد عظیم آبادی، تو ان کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ مومن کی 1880 عیسوی میں پیدائش ہوئی ہے، اور وفات 1852 عیسوی کو۔ میر تقی میر کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ شوکت علی خان فانی بدایونی کا اصلی نام کیا ہے؟ جی یہاں اچھا سوال کیا گیا شوکت علی خان کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ جی تو میں نے سوال میں ہی نام لے لیا تھا، تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے دوستو سی ہو جائے گا، فانی بدایونی۔ فانی جو ہے ان کا اصل نام جو ہے شوکت علی خان ہے دوستو، فانی بدایونی کی، اور ان کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی میں ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے دوستو۔ اور ان کے والد کا نام شفاعت علی خان ہے، شفاعت علی خان ان کے والد کا نام ہے دوستو۔ اور فانی بدایونی جو ہے انہوں نے وکالت بھی کی ہے، اور فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ یاسیات کا امام اگر آپ سے پوچھا جائے کسے کہا جاتا ہے تو فانی بدایونی کو، اور انہیں کہنے والے یاسیات کے امام کون ہیں؟ تو 1896 سے
1977 والا، یعنی کہ رشید احمد صدیقی. رشید احمد صدیقی جو ہیں فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا تھا. یاد رکھیں گے فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار آیا ہے. انہی کے کلام میں دوستوں انہی کلام میں غربت کا لفظ جو ہے بار بار دیکھنے کو ملتا ہے. اور قنوتیت جو ہے فانی بدایونی کے کلام کا خاص وصف ہے. ٹھیک ہے. اور فانی بدایونی کے شعری مجموعے میں دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی، وجدانیات فانی وغیرہ ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ کا نام بتائیے گا دوستوں. یہ سبھی مخدوم محی الدین کے پرواز کو چھوڑ کر ABC والے مخدوم محی الدین کے شعری مجموعے ہیں. جی تو مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ ہو جائے گا دوستوں سرخ سویرا، جو 1944 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کا دوسرا شعری مجموعہ کے بارے میں بات کریں تو گلے تر ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، 1961 عیسوی میں شائع ہوا ہے. زمانی ترتیب پوچھا جاتا ہے تو اسی لیے میں یہاں آپ کو اس کی سند ارشاد بتا رہا ہوں. یہاں دیا گیا بساط رقص، تو یہ ان کا تیسرا شعری مجموعہ ہے جو 1966 عیسوی میں شائع ہوا ہے. اور دوستو مخدوم محی الدین کا جو ہے داخلی نصاب نظم ہو جائے گا چاند تاروں کا بن. چاند تاروں کا بن جو ہے گلے تر میں شامل ہے. چاند تاروں کا بن جو ہے گلے تر میں شامل ہے. اور مثنوی کی حیت میں ایک نظم ان کا معرہ نظم ہے حویلی. تو حویلی جو ہے سرخ سویرا میں شامل ہے، پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا میں. اور ایک مربع کی حیت میں ان کا نظم ہے انقلاب. تو انقلاب بھی جو ہے یہ سرخ سویرا، حویلی اور انقلاب سرخ سویرا میں شامل ہیں. اور چاند تاروں کا بن جو ہے یہ گولے تر میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا. ٹھیک ہے. ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری ان کا اصل نام تھا. اور ان کے والد کا نام غوث محی الدین تھا. غوث محی الدین ان کے والد کا نام تھا. اور مخدوم محی الدین کو اشتراکیت کا بھی امام کہا جاتا ہے. انہیں یاسیات کا امام فانی بدایونی کو، اور اشتراکیت کا امام کے بارے میں اگر بات آئے اشتراکیت کا امام دوستوں تو مخدوم محی الدین صاحب ہو جائیں گے. اشتراکیت کا امام جو ہے انہیں کہا جاتا ہے. ان کا پہلا نظم پیلا دوشالہ ہے. یاد رکھیں گے پہلا نظم پیلا دوشالہ ہے. پیلا دوشالہ ان کا پہلا نظم ہے دوستو، پیلا دوشالہ. اور جو ہے پہلی مطبوعہ نظم ان کا طور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلا نظم پیلا دوشالہ اور پہلی مطبوعہ نظم طور ہے، تو اس سے بھی ضروری ہے. اور مخدوم محی الدین جو ہے یہ ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں دوستوں. اب بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف. اچھا یہاں ایک پرواز کا ذکر آیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ پرواز کس کی تصنیف ہے. پرواز یہ دوستوں کس کی تصنیف ہے؟ جی تو سردار جعفری کا ہے دوستوں پرواز. علی سردار جعفری صاحب کا ہے. اور چلے جی دوستوں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. فراق گورکھپوری کس سن میں پیدا ہوئے ہیں؟ جی تو 1896 عیسوی میں، اور وفات 1982 عیسوی کو یہ ہے. فراق گورکھپوری کے بارے میں کچھ یہاں ذکر کر لیتے ہیں. ان کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا، اور تخلص جو ہے فراق کرتے تھے. رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام تھا دوستو، تخلص فراق کرتے تھے. حرکت قلب رکنے کی وجہ سے 1982 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور انہیں گیان پیٹھ کے ایوارڈ سے انعام سے نوازا گیا تھا 1969 عیسوی میں. اور ان کا شعری مجموعہ گل نغمہ پر جو ہے انہیں گیان پیٹھ کے ایوارڈ 1969 عیسوی میں دیا گیا تھا. اور فراق گورکھپوری جو ہے یہ شروع سے آخر تک تاثراتی تنقید سے وابستہ رہے تھے. تاثراتی تنقیدی دبستان سے یہ جو ہے شروع سے آخر تک وابستہ رہے تھے. اور فراق گورکھپوری کی شاعری کا لب و لہجہ جو ہے سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے پہچان لیا جاتا ہے، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا. اور فراق گورکھپوری اردو کے علاوہ جو ہے انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی جو ہے انہیں گہری واقفیت تھی.
ٹھیک ہے. فراق گورکھپوری کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں دوستوں. جیسے کہ ایک قول یہ ہے کہ فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گویوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں. غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا. یہ قول کن کا ہے دوستوں؟ جی تو یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے. 1896 سے 1977 والے کا یہ قول ہے. اگلا قول یہ ہے دوستوں کہ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں. یہ قول کن کا ہے؟ تو 1908 سے 1983 والے کا یہ قول ہے دوستوں. 1908 سے کلیم الدین احمد صاحب کا قول ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں. جی تو یہ قول یگانہ چنگیزی کا ہے. یگانہ چنگیزی 17 اکتوبر 1884 سے 1956 والے ہو جائیں گے. یگانہ چنگیزی کا یہ قول ہے دوستوں، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں. اور آخری قول یہ ہے کہ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے. یہ قول کن کا ہے؟ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے. یہ قول ہے اصغر گنڈوی صاحب کی. اصغر گنڈوی 1 مارچ 1884 سے 1936 والے کا یہ قول ہے کہ اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے بقول اصغر گنڈوی. اگلا سوال دیکھیں گے دوستوں. کس ماہر لسانیات نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے دوستوں؟ جی تو اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے. سہیل بخاری صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. سہیل بخاری صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا تھا دوستو. سہیل بخاری کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام سید محمود نقوی تھا. سید محمود نقوی ان کا اصل نام تھا دوستو، سید محمود نقوی، اور تخلص یہ سہیل کرتے تھے. ان کی پیدائش 1914 عیسوی کو ہوئی ہے اتر پردیش میں، اور وفات 1990 عیسوی کو پنجاب میں. سہیل بخاری صاحب کے کچھ مشہور اقوال اور کچھ اہم تصانیف ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں دوستو، تو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. جیسے کہ ان کا ایک قول ہے کہ اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، جس سے سوال بنا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے، اور اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے. تو یہ تینوں اقوال ضرور یاد رکھیے گا، اس سے سوال بنتے ہیں. اردو دراوڑی خاندان کی زبان ہے، اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے، اور اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ ہے. ان کے اہم تصانیف غالب کے 7 رنگ، ہندی شاعری میں مسلمانوں کا حصہ، اقبال اور اہل صفا، اقبال مجدد عصر، اقبال ایک صوفی شاعر، صبرس پر ایک نظر، اردو داستان، اردو کا روپ، اردو ناول نگاری، لسانی مقالات وغیرہ. اقبال اور اہل صفا اور اردو داستان اور اردو کا روپ، یہ دونوں تصنیف کو ضرور یاد رکھیے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق مختصر افسانے سے ہے دوستوں؟ جی تو نوک جھوک، بالکونی، موزل اور طولہ دان، سی والا جو زمرہ ہے یہ مختصر افسانوں کا زمرہ ہے دوستوں. نوک جھونک جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے. نوک جھونک. بالکونی کرش چندر کا افسانہ ہے، اور موزیل جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے، اور طولہ دان جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہو جائے گا دوستوں. اس کے علاوہ یہاں دیا گیا ہے سوتیلی ماں. تو سوتیلی ماں رابعہ بیگم کی تحقیقی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. سیر کوہسار یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول ہے، 1902 سے 1846 والے کا. سیدہ کا لال جو ہے علامہ راشد الخیری کا ناول ہے، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے علامہ راشد الخیری کے رشتے میں پھوپھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈپٹی نذیر احمد جو ہے راشد الخیری کے پھوپھے تھے، تو اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا. اور غبن جو ہے یہ منشی پریم چند کا ناول ہے غبن، تو اس اعتبار سے ہیں غلط ہو جائے گا. پردہ مجاز جو ہے اگین منشی پریم چند کا ہے. اور سونے کا سنسار جو ہے دوستو، سونے کا سنسار کرش چندر کا ناول ہے. سیتا ہرن قرۃ العین حیدر کا ناولٹ ہے. حضرت جان جو ہے قاضی عبدالستار کا ناول ہے.
اور تو اس اعتبار سے ابھی بھی غلط ہو جائے گا۔ آتش رفتہ، آتش رفتہ یہ جمیلہ ہاشمی کی ناول ہے۔ یہاں دیا گیا رات، تو رات جو ہے یہ رات جو ہے عبداللہ حسین کا افسانی مجموعہ ہے۔ سوا سیر گیہوں، سوا سیر گیہوں جو ہے دوستو، سوا سیر گیہوں منشی پریم چند کا افسانہ ہے، اور دست وفا احمد ندیم قاسمی کا شعری مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا سی ہو جائے گا، نوک جھونک، بالکونی، موزل اور طولہ دان۔ سوال نمبر 23 دیکھیے گا دوستو، ذیل میں سے کس زمرے کا تعلق ناول سے ہے؟ اب یہاں بتانا ہے کہ کون سا زمرہ ناول والا ہے۔ جی تو ناول والا زمرہ ہو جائے گا آپ کا زوال بغداد، پردہ مجاز، معرکہ کربلا۔ اچھا پردہ مجاز ہاں جی منشی پریم چند کا ہے، اور معرکہ کربلا مولانا محمد حسین صدیقی کا ہے، اور رنگ چمن کرشن چندر کا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ زوال بغداد عبدالحلیم شاعر کا ناول، پردہ مجاز منشی پریم چند کا، معرکہ کربلا مولانا محمد حسین صدیقی کا تاریخی ناول ہے، اور گردش رنگ چمن جو غالب کے شعر سے ٹکڑے سے اس کا عنوان اخذ کیا گیا ہے، تو یہ قرۃ العین حیدر کا ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی آپشن رائٹ ہو جائے۔ اب یہاں دیا گیا ہے سفینہ غم دل، قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ خیالستان یہ سجاد حیدر یلدرم کا افسانی مجموعہ ہے، 1943 سے 1980 والے کا۔ نرملا یہاں دیا گیا منشی پریم چند کا ناول ہے۔ کوکھ جلی، کوکھ جلی راجندر سنگھ بیدی کا افسانی مجموعہ ہے کوکھ جلی۔ چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ ہے، جو 1959 میں منظر عام پر آیا۔ ہم نفسان رفتہ اگین یہ رشید احمد صدیقی کا یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، جس میں 7 خاکے شامل ہیں، اور یہ 1966 میں منظر عام پر آیا ہے۔ شیش محل یہاں دیا گیا ہے، تو شیش محل شوکت تھانوی کے طنز و مزاح کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ چاندنی بیگم اگین قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ دوزخی یہ جو ہے اس میں چغتائی کے خاکہ ہے، اور انہوں نے بڑے بھائی عظیم بخش چغتائی کے لیے جو ہے لکھا تھا۔ اور یاران کہن جو ہے، یاران کہن عبد المجید سالک کے خاکوں کا مجموعہ ہے، عبد المجید سالک کے خاکوں کا مجموعہ ہے یاران کہن۔ شکست قرۃ العین حیدر کا ناول کرشن چندر کا ناول ہے، اور ارہر کا قید رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے، اور یہ ان کے مضامین رشید میں شامل ہیں جو 20 مضامین پر مشتمل ہے۔ دوستوں بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ زبان دہلی و پیرا منش اردو کا اصل اور سرچشمہ ہے، اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ یہ قول کس کا ہے دوستو؟ جی تو یہ قول مسعود حسین خان کا ہو جائے گا دوستو، 1919 سے 2010 والے کا۔ ان کے والد کا نام مظفر حسین تھا، اور مورث اعلیٰ کا نام جو ہے ان کے حسین خان تھا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے، تو حسین خان تھا۔ اور مسعود حسین خان نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے کس عنوان سے حاصل کیا تھا، تو مقدمہ تاریخ زبان اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948 عیسوی میں شائع ہوا دوستوں۔ اور حیدرآباد کے قیام کے دوران جو ہے انہوں نے قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ بھی جاری کیا ہے۔ تحقیقی جریدہ کس نام سے؟ تو قدیم اردو کے نام سے۔ اگر پوچھا جائے کہ قدیم اردو کے نام سے دوستو، اردو کے نام سے کس نے جریدہ جاری کیا تھا، تو مسعود حسین خان صاحب نے حیدرآباد کے قیام کے دوران۔ اور مسعود حسین خان کے مطابق جو ہے غزل جو ہے غزل میں ردیف جو ہے غزل میں ردیف جو ہے ردیف یہ جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ تو یہ بھی بہت مشہور قول ہے ان کا، تو یاد رکھیے گا۔ اور ان کا ایک اور مشہور قول ہے کہ لسانیات کا اٹل اصول یہ ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے، ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، قول مسعود حسین۔ اور مسعود حسین خان کے ایک اور مشہور قول ہے گودان کے حوالے سے کہ گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہے، اور اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، یہ قول بھی مسعود حسین خان کا ہے۔ اور سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح اردو کی جائے پیدائش، یہ مسعود حسین خان صاحب کا ہی قول ہے۔ انہوں نے کچھ کتابوں کو مرتب کیا ہے دوستوں، تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ قصہ مہروماں، قصہ مہر افروز دلبر، بکٹ کہانی، عاشورہ نامہ، اور مثنوی قدم راہ پدم، چھوٹی کب سے ہوگا۔ اس کتاب کو جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے، اور ان کے مشہور تصانیف میں روپ بنگال ان کا شعری مجموعہ ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اردو کا المیہ، اردو زبان اور ادب۔
جب مسعود حسن خان کے داخل نصاب خود نوش ورود مسعود ہے جو 1989 عیسوی میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے، اور دوسری مرتبہ جو ہے 2019 عیسوی میں اس کی اشاعت ہے۔ اور ورود مسعود کے پہلے باب میں 17 ابواب تھے، اور دوسرے باب جو 2019 میں شائع ہوتی اس میں 18 ابواب تھے، یعنی یہ بڑھ گیا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ ان میں تبازات داستان کون سی ہے دوستو؟ جی تو تبازات داستان ہو جائے گا آپ کا فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ داستان پہلی بار 1843 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ رجب علی بیگ سرور جو ہے فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا، حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اور رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1786 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1869 عیسوی کو ہوئی ہے۔ شیفتہ اور غالب کی بھی وفات 1869 عیسوی میں ہی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستو، فسانہ عجائب کی عبارت جو ہے انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع ہے۔ اگر سوال میں آ جائے کہ کس داستان کی عبارت انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع کے ہیں، تو وہ فسانہ عجائب ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے سوالات بنتے ہیں۔ اور دوستو رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کی متن میں ٹوٹل 18 بار جو ہے انہوں نے تبدیلی کی تھی، اور میر امن کے باغ و بہار کے جواب میں انہوں نے داستان فسانہ عجائب کو لکھا تھا۔ اور بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں جو ہے انہوں نے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں انہوں نے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا۔ فسانہ عجائب کے اہم کرداروں میں فیروز بخت آتا ہے، جو ملک ختن یعنی قسمت آباد کا بادشاہ رہتا ہے اور جان عالم کا باپ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انجمن آرا کا آپ نے کردار بہت سنا ہوگا، جو فسانہ عجائب کی ہیروئن ہوتی ہے، اور ملک زرنگار کی شہزادی اور جان عالم کی محبوبہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور کردار میں ماہ طلعت، شہزادی منڈی اور مہر نگار وغیرہ ہو جائیں گے۔ بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 26 کی طرف۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اس شعر کے خالق کون ہیں دوستو؟ تو اس مشہور شعر کے خالق شاد عظیم آبادی سید علی محمد ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے، تو اگلا سوال دیکھیے گا، اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے اس میں؟ تو اردو کا پہلا مثنوی نگار فخر الدین نظامی ہے دوستو۔ اردو کی پہلی تبازات مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، انہوں نے ہی لکھا تھا، اور پدم راؤ کو انہوں نے دوستو 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں انہوں نے لکھا تھا دوستو۔ اور اس مثنوی کا نسخہ جو ہے عمر یافعی کے پاس تھا، اور مثنوی قدم راؤ میں جو ہے ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہے۔ اور مثنوی پدم راؤ کا انتصاب جو ہے جمیل جالبی نے بابائے اردو کے نام کیا ہے۔ بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے ایک فارسی کا مشہور مقولہ بھی درج کیا ہے، جس کا نام ہے حق بحقدار سید۔ حق بحقدار سید، حق بحقدار سید جو ہے انہوں نے ایک فارسی کا مقولہ ہے، تو اسی میں جو ہے انہوں نے درج کیا ہے۔ اور 1973 عیسوی میں جمیل جالبی نے اسے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کیا تھا، اور اس کا سب سے پہلے جو ہے تعارف جو ہے نصیر الدین ہاشمی نے کرایا تھا، اور اس کا نام بھی جو ہے قدم راؤ پدم راؤ انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ اور اس مثنوی کے تمام عنوانات جو ہیں فارسی میں ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اور مثنوی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس مثنوی کے تمام عنوانات فارسی میں ہیں دوستو، تو وہ ہو جائے گا قدم راؤ پدم راؤ۔ اس کے مشہور کردار جو ہیں قدم راؤ جو ہیرا نگر کا راجہ رہتا ہے، پدم راؤ یہ وزیر رہتا ہے جس کے سر پر ایک پدم ہے یعنی دم ہے، اور اخرناتھ ایک جوگی رہتا ہے دوستو۔ سوال نمبر 28 دیکھیے گا، ان میں سے کون صوفی شاعر کہلاتے ہیں؟ جی دوستو، تو صوفی شاعر وہ آپ کے خواجہ میر درد ہیں، جن کی پیدائش 1721 عیسوی کو ہوئی ہے، میر تقی میر کے 1 سال پہلے، اور وفات 1785 عیسوی کو ہوئی ہے۔ دہلی میں ان کی پیدائش، دہلی میں ہی وفات۔ ان کا ایک مشہور قول ہے دوستو کہ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ یہ مشہور قول ہے ان کا، یاد رکھیں گے شاعری کے حوالے سے۔ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ یاد رکھیں گے دوستو، خواجہ میر درد کے دیوان کو وحید قریشی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس نے خواجہ میر درد کے دیوان کو مرتب کیا تھا، تو وحید قریشی،
اگلا سوال دیکھیں گے۔ پراکرت کا پہلا روپ کیا ہے دوستو؟ مہاراشٹری، شورشینی، پالی یا پھر مگدھی؟ جی تو پراکرت کا پہلا روپ ہو جائے گا پالی، رائٹ آپشن آپ کا سی ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ قاضی عبدالودود اردو ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ جی دوستو تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا محقق۔ قاضی عبدالودود کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو یہ ہے کاکو بہار میں، اور وفات 1984 عیسوی کو یہ۔ ان کے والد کا نام عبدالوحید تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا دوستو؟ تو عبدالوحید ان کے والد کا نام تھا۔ اور قاضی عبدالودود نے دوستو محمود شیرانی کی روایت کو آگے بڑھایا تھا۔ 1880 سے 1946 والے کی روایت کو جو ہے انہوں نے ہی آگے بڑھایا تھا، اور انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا، بلکہ 2 رسالہ جاری کیا تھا، معیار اور رسالہ معاصر۔ رسالہ معیار اور رسالہ معاصر جو ہے انہوں نے کہاں سے جاری کیا تھا؟ تو یاد رکھیں گے دوستو پٹنہ سے جو ہے انہوں نے 2 رسالے جاری کیے تھے، رسالہ معیار اور رسالہ معاصر۔ قاضی عبدالودود کے مطابق جو ہے دوستو تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ اس سے سوال بنتا ہے تو اسے بھی ذہن میں رکھیں گے جو لوگ نئے ہوں گے۔ اور قاضی عبدالودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہنا چاہیے، یہ قول کن کا ہے دوستو؟ قاضی عبدالودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہنا چاہیے۔ جی تو 1925 سے 2006 والے یعنی رشید حسن خان نے کہا تھا۔ رشید حسن خان نے یہ کہا تھا دوستو قاضی عبدالودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہنا چاہیے۔ قاضی عبدالودود کی کچھ تصانیف ہیں دوستو، جی جو آوارہ گرد جو ہے قاضی عبدالودود کا یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جہان غالب، صحت متن، غالب بحیثیت محقق، زبان شناسی، اشتر و سوزن، اس میں 2 کتابیں شامل ہیں۔ پہلا ہے عمدہ منتخبہ یعنی تذکرہ سرور، جسے فاروقی صاحب نے مرتب کیا، دوسرا ہے شاد کی کہانی پر تبصرہ۔ اشتر و سوزن میں 2 کتابیں شامل ہیں، عمدہ منتخبہ اور شاد کی کہانی پر تبصرہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک اور کتاب ہے عیارستان میں 2 کتابیں شامل ہیں، اور اشتر و سوزن میں ان کا 2 کتاب شامل ہے۔ عیارستان میں 3 ہیں، تو 3 کون ہو جائیں گے؟ پہلا ہو جائے گا دیوان فائز، دوسرا مرقع شعراء، اور تیسرا میر تقی میر حیات اور شاعری۔ تو دیوان فائز کو مسعود حسن رضوی ادیب نے مرتب کیا ہے، مرقع شعراء کو رام بابو سکسینہ نے مرتب کیا ہے، اور میر تقی میر حیات اور شاعری پر تبصرہ کو خواجہ احمد فاروقی صاحب نے مرتب کیا ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں دوستوں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔